تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، FGN چینل لایا ہے اپنے ویورز کے لیے ایک نیو پروگرام جس کا نام ہے قرآن کلاس۔ ایک ایسا پروگرام جس میں ہم قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کلاس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بچہ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی اس پروگرام کو جوائن کر کے قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ بس چاہیے ایک سچی لگن، ایک سچا سیکھنے کا جذبہ اور جنون۔ آپ 20 سے 25 منٹ دے کر 20 ایپیسوڈ میں قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، FGN چینل کے ساتھ جوائن ہو جائیے اور اس پروگرام کے ذریعے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیے۔ آئیے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم آج کے اپنے اس پروگرام کے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے جس کا نام ہے قرآن کلاس۔ انشاءاللہ الکریم بڑے آسان انداز میں اور بہترین انداز میں قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بس آپ کی ہمیں بھرپور توجہ چاہیے، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے اگر ہر ایپیسوڈ کو 20 سے 25 منٹ دیے، ہمارا جو بھی ایپیسوڈ ہوگا وہ 20 سے 25 منٹ پر مشتمل ہوگا، اور تقریباً اس پروگرام کے جو کل ایپیسوڈ ہو گئے وہ بھی 20 سے 22 ہو گئے۔ تو آپ 20 سے 25 منٹ ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا، اس ایپیسوڈ کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم چند دنوں کے اندر آپ مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بس آپ کی ہمیں بھرپور توجہ چاہیے اور سیکھنے کا جذبہ اور جنون چاہیے۔ تو آئیے ہم پہلی تختی کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے تختی اوپن میں نے کری ہے، آپ دیکھیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حروف تہجی، جس کو ہم الفابیٹس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح A سے لے کر Z تک ورڈ ہوتے ہیں انگلش کے اندر، اسی طرح گجراتی، ہر زبان کے اپنے حروف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان کے اندر یہ 29 حروف ہے جس کو حروف تہجی کہتے ہیں اور مفردات بھی کہتے ہیں۔ اور یہی حروف تہجی جو 29 ہیں، یہ پورے قرآن مجید کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی 29 حروف ہم نے صحیح مخارج کے ساتھ درست کر لیے تو پھر ہمیں قرآن پاک مخارج کے ساتھ پڑھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان حروف کی میں آپ کو پہچان بھی کراؤں گا۔ ان میں کچھ حروف محترم FGN چینل کے ناظرین ایسے ہیں جو بغیر نقطوں والے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو نقطوں والے ہیں۔ تو آئیے پہلے میں نقطے والوں کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوگے یہ سلائیڈ، تو آپ دیکھیں یہ ہم نے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک نقطے والے حروف اس 29 حروف میں کتنے ہیں؟ جیسے با، جیم، دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اسی طریقے سے خا، ذال، زا، ضاد، وا، غین، فا۔ یہ جو حروف میں نے آپ کو گنائے یہ کون سے ہیں؟ ایک نقطوں والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان حروف پر ایک نقطہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھیں تو دو نقطے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے دو نقطے لگائے ہوئے ہیں۔ اب دو نقطے والے حروف ان 29 حروف میں کون کون سے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں تا کے اوپر دو نقطے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قاف کے اوپر آپ دو نقطے دیکھ رہے ہوگے، یہ دو نقطے والے حروف ہیں، اس پر دو نقطے آئیں گے۔ یا اس کے نیچے دو نقطے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نیچے جائیں تو 3 نقطے ہم نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب 3 نقطے والے حروف کون سے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، ثا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شین، تو
شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو یہ وہ حروف ہے جن پر نقطے آتے ہیں، چاہے 1 نقطہ آئے یا 2 نقطے آئے یا 3 نقطے آئے۔ اچھا نقطہ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نقطہ، جس کو ہم ڈاٹس بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ تو وہ تقسیم تھی جس کو ہم نے بتایا کہ ان حروف میں کچھ نقطے والے حروف بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ان 29 حروف کے اندر کچھ بغیر نقطے والے حروف بھی ہیں۔ ان 29 حروف کے اندر کچھ بغیر نقطے والے حروف بھی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، دیکھیے آپ۔ الف ہے، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ محترم ایف جے این چینل کے ناظرین، تو یہ میں نے حروف آپ کو پڑھ کر بتائیں، تو یہ وہ حروف ہیں 29 حروف میں سے جو بغیر نقطوں والے ہیں۔ ان پر نہ تو 1 نقطہ آتا ہے، نہ تو 2 نقطے آتے ہیں، نہ تو 3 نقطے آتے ہیں، یعنی یہ حروف بغیر نقطوں والے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو تھوڑا اور آسان کر کے بتاؤں، ان حروف میں سے کچھ حروف وہ بھی ہے کہ جو بالکل جن کی شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہے، بس خالی نقطوں سے ان کا فرق ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں حروف کی شکلیں چھپ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی 29 حروف ہیں، اگر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ان کی شکلوں کو، ان کی پہچان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا تو پھر آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا، قرآن پاک کے الفاظ کی پہچان آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آپ توجہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جوائن رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ حروف وہ ہیں جن کی شکلیں بالکل ایک جیسے ہوتی ہیں، صرف نقطوں سے ان کا فرق ہو رہا ہوتا ہے، وہی 29 حروف میں سے۔ اب آپ دیکھیں، یہ شکلیں آپ دیکھ رہے ہوگے بالکل ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ان کے اندر، مگر یہ شکلیں نقطوں کی وجہ سے یہ حرف الگ الگ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اب یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ نقطہ اگر اس کے نیچے آ جائے تو یہ شکل والا حرف بن جائے گا با، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شکل بالکل سیم تھی، مگر یہ 2 نقطے اس کے اوپر آ جائے تو یہ شکل والا حرف بن جائے گا تا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شکل بالکل سیم تھی، مگر یہ 3 نقطے اس پر آ جائیں گے، یعنی اس شکل کے اوپر آ جائیں گے تو یہ حرف ہو جائے گا ثا۔ کیا ہو جائے گا؟ ثا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شکلیں ایک جیسی ہیں، مگر صرف نقطوں کی وجہ سے حرف الگ الگ ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نقطوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہاں، ایک نقطہ یوں سمجھ لیجئے محرم کو مجرم بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقطے کا بھی بڑا اس کے اندر رول ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہم، اور بھی آپ کو حروف کی پہچان میں کراتا چلوں تاکہ آپ کی ذہنوں میں ان حروف کی شکلیں اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائیں۔ میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ دیکھیں آپ، یہ بھی آپ ایک امیج دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ تینوں حروف، تینوں شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہیں، بالکل ایک جیسی لگ رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مگر ان میں فرق کیسے ہوگا؟ وہی نقطوں کے ذریعے ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو شکل ہے، اس کے بیچ میں اگر 1 نقطہ آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جیم۔ کیا ہو جائے گا؟ جیم۔ اسی طریقے سے یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر کوئی نقطہ نہیں آتا ہے، خالی نقطے کا یہ اگر یہ شکل رہتی ہے تو یہ حرف ہو جائے گا ہا، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اگر 1 نقطہ آ جائے تو یہ حرف بن جائے گا خا۔ کیا بنے گا؟ خا۔ تو پتہ چلا ان حروف کو جو چیز بدلتی ہے وہ ہے نقطے۔ اسی طریقے سے ہم آگے چلیں تو کچھ حروف ان کے اندر وہ ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، آپ امیج دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ با، میم، فا، واو، یہ جو 4 حروف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ حروف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہے
جو دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کو دھیان بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت اس میں زبان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، زبان کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان حروف کو ادا کرتے وقت دانتوں کا بھی کوئی رول نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ان حروف کو ادا کرتے وقت آپ زبان کا یہ حصہ دانتوں کے اس حصے میں لگائیں تب جا کے یہ حروف ادا ہوگا، نہیں۔ یہ جو حروف ہے جس کو حروف شفویہ بھی کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، تو یہ وہ حروف ہے جن کو ادا کرنے کے لیے نہ تو زبان کی ضرورت پڑتی ہے نہ تو دانتوں کی ضرورت پڑتی، یعنی زبان اور دانتوں کا کوئی اس میں رول نہیں ہوتا، یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں ہم تختی کی طرف۔ امید ہے بہت کچھ آپ نے شکلوں کو پہچانا ہوگا اور ان شکلوں کی صورت کو اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوگا۔ اب ہم تختی کی طرف چلتے ہیں اور تختی پڑھتے بھی جاتے ہیں، مشق بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جہاں چیز سمجھنے جیسی ہے وہاں سمجھنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے، چونکہ ہمیں قرآن پاک تو پڑھنا ہے مگر مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہماری ایک تعداد ہے جو پڑھتی ہے احد کو احد، احد کو احد پڑھتی ہے۔ اب احد میں ہا ہے، میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کر رہا ہوں وہ یہ مخارج کی اہمیت، تجوید کی اہمیت۔ آپ کو قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے ارے یار مخارج کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ تو ملا مولویوں کا کام ہے، یہ تو امام کا کام ہے، یہ تو عالم کا کام ہے، یہ تو حافظ کا کام ہے۔ ارے کس نے آپ کو کہہ دیا کہ مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ملا مولویوں کا کام ہے، امام کا کام ہے، حافظ کا کام ہے، عالم کا کام ہے، جو دینی مذہبی انسان ہے؟ نہیں، قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کا حکم یہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ اپنی مرضی سے نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں کہ اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے ادا کریں گے، اپنی مرضی سے اس کو پڑھیں گے تو پھر معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، معنی چینج ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ اس کی مثال جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک تعداد ہے سورہ اخلاص پڑھتی ہے۔ سورہ اخلاص کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد۔ اب یہ احد میں ہا ہے جو درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے۔ ہا آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہا، ٹھیک ہے؟ یہ ہا جو درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہا ہا ہا، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور ہا بتاتا ہوں، وہ کون سی ہے یہ دیکھیے۔ ایک اور ہا بتاتا ہوں آپ کے میں سامنے، یہ رہی، یہ والی ہا جس کو ہم دو چشمے والی ہا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ والی ہا آپ دیکھیے گا، اس کو پہچانیے گا۔ ہا اس کا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ شروع حلق سے ادا ہوتی ہے، ہا 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 ہا۔ آپ میری وائس کو، میری آواز کو سن رہے ہوں گے۔ اب یہ میری وائس کو آپ اپنے میموری میں، اپنے ذہن میں سیو رکھیے، ہا، اور اس کی شکل کو بھی اپنی ذہن میں سیو رکھیے۔ اب جو دوسری میں نے آپ کو، پہلی والی جو ہا میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ والی ہا ہا ہا، دونوں حرف چینج ہے، ہاں فرق ہے دونوں کے اندر، اور دونوں کی آوازوں میں بھی فرق ہے۔ اب اگر آپ یہ والی ہا کو دو چشمے والی ہا پڑھتے ہیں، اور اگر وہ دو چشمے والی ہا اس کو یہ ہا پڑھتے ہیں، تو کیا لگتا ہے؟ معنی چینج نہیں ہوگا؟ معنی نہیں بدلے گا؟ بالکل بدل جائے گا، بالکل چینج ہو جائے گا۔ جیسے میں سورہ اخلاص کی بات کر رہا تھا، قل هو اللہ احد۔ اب یہ احد یہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ عربی ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک، اور ترجمہ پوری آیت کا کیا بنے گا؟ اے محبوب تم فرما دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہاں عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب احد یہ درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، ہا۔ احد میں جو ہا ہے وہ یہ والی ہا ہے،
کون سی ہا ہے؟ یہ والی ہا۔ اب اگر آپ اس کو یہ والی ہا ادا نہ کر کے احد میں، سورہ اخلاص میں اگر آپ یہ والی ہا ادا کرتے ہیں، کون سی ہا؟ یہ والی ہا، ٹھیک ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ معنی بالکل بگڑ جائے گا، چینج ہو جائے گا، معاذ اللہ اتنا بگڑے گا، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ والی ہا سے معنی ہو جائے گا احد کا وہ اللہ بزدل ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں ہا اور ہا، اب ہم میں سے کون یہ قرآن پڑھنے میں، نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم میں سے کون ان حروف کے اندر فرق پیدا کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا بول کے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ قبول کرے گا، ہاں اللہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، بالکل اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم ہے۔ جہاں اس کی یہ رحمان کی صفت ہے، جہاں اس کی معاف کرنے کی صفت ہے کہ وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہیں پر اس کی ایک صفت اور بھی ہے، قہار، جبار۔ ہاں جب رب کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سختی والی پکڑ آتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں حرف میں حرف بدلا، یعنی مخارج کے ساتھ آپ نے ادا نہیں کرا تو کیسا بالکل حرف ہی بدل گیا، حرف بدلا تو معنی بھی چینج ہو گیا۔ اب آپ ہو سکتے یہ بھی سوچ رہے ہوگے محترم FGN چینل کے ناظرین کہ بھئی ہم یہ کوئی جان بوجھ کے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہا کی جگہ پر ہا ہم کوئی جان بوجھ کر تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم سے ادا نہیں ہو جاتے، اس وجہ سے ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ ہا کو ہا جان بوجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، اگر جان بوجھ کے پڑھیں گے تو معاذ اللہ آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ ہاں جان بوجھ کے آپ پڑھیں گے احد کی جگہ پر احد، جان بوجھ کے تو آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، مگر آپ جان بوجھ کے نہیں، کیونکہ آپ کو آ نہیں رہا ہے، آپ سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو آ نہیں رہا ہے یا آپ سے ادا نہیں ہو رہا ہے تو کیا آپ نے سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی؟ موبائل سیکھنے کے لیے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں نکال دیتے ہیں، موبائل کے اندر کوئی ایسا فیچر آ جائے، کوئی ایسی سیٹنگ آ جائے، ٹھیک ہے، یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ہم اس کے سیکھنے کے لیے کیسا بالکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسا ہم یعنی کہ اپنا جذبہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے ایسا جذبہ کیوں نہیں ہمارے اندر؟ تو اس لیے پلیز برائے کرم یہ FGN چینل آپ کے لیے ایک نیو پروگرام لایا ہے، قرآن کلاس، ٹھیک ہے، بالکل ہم آسان انداز میں اور احسن انداز میں، ٹھیک ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اور بالکل کم منٹ کے اندر اور کم ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ جوائن بھی رہیں گے اول تا آخر، اور اس پروگرام کو لائک بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ اب آئیے ہم اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں سمجھ بھی لیتے ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ آپ دہراتے بھی جائیے گا، میرے ساتھ مل کر آپ پڑھتے بھی جائیے گا۔ الف الف الف، اب بعض لوگ اس کو الف الف اس طرح پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، الف الف، ٹھیک ہے، بالکل سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ بس کوئی ہونا چاہیے جو قرآن پاک کو جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ سیکھے، یاد کرے، تو قرآن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو آسان کرا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ با با، یہ کون سا حروف ہے؟ یہ وہی حروف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے بات کری تھی نا کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، ان 4 میں سے ایک یہ بھی ہے با۔ با، یہ دیکھا، آپ دیکھ رہے ہوں کہ دونوں ہونٹ میرے لگ رہے ہیں، با با، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تا تا تا، میرے ساتھ مل کر بھی پڑھتے رہیے گا آپ، ٹھیک ہے۔ تا تا، اچھا اس حرف کو ادا کرتے وقت آپ کو زبان تھوڑی سی باہر لانی ہے، ٹھیک ہے۔ تا تا، ٹھیک ہے۔ اس حرف کو ادا کرتے وقت یاد رکھیے کن کن حروف کی آواز نہیں آئے گی، جیسے یہ سین۔ ہاں، اب اگر آپ اس کو ادا کرتے وقت یہ اس حرف کی آواز نکالیں گے، جیسے سا ہے تو اس کی جگہ پر آپ
سا سا سا، یہ سین والی آواز آپ نکال لیں تو یوں سمجھ لیجیے یہ حرف غلط ہو جائے گا۔ جب حرف چینج ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے معنی بھی چینج ہو جائے گا، معنی بھی بدل جائے گا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا بھی، سکھایا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ تا تا، جی آگے چلتے ہیں، جیم جیم جیم۔ اچھا، اس حرف کو ادا کرتے وقت جو زبان کا بیچ والا حصہ ہے اور تالو، اوپر والے حصے کو تالو بولتے ہیں، تو بیچ زبان کو بیچ تالو میں لگائیے تو یہ حرف ادا ہوگا، جیم، ٹھیک ہے، جیم جیم۔ اب آگے چلتے ہیں، ہا ہا، اس کو درمیان حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو درمیان حلق سے ادا کرنا ہے، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے۔ ہا ہا اس طرح ادا کریں گے تو یہ حرف غلط ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، خا خا، پور بھی کرنا ہے اس کو، خا خا۔ آگے چلتے ہیں، دال دال۔ آگے چلتے ہیں، ذال ذال۔ اچھا، جس طرح ہم نے ثا کو ادا کرا تھا تو اسی طریقے سے یہ حرف کو بھی ادا کریں گے، یعنی کس طرح؟ ذال ذال، یعنی زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کا کنارہ، ٹھیک ہے، ذال ذال، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حرف کو ادا کرتے وقت یہ جو ذال ابھی ہم نے پڑھا ہے، اگر اس کو ادا کرتے وقت اگر اس حرف کی آواز آئی، یعنی زا زا زا، ٹھیک ہے، اب اس کی آواز کیسے آئی؟ جیسے میں نے ابھی پڑھ کے بتایا، ذال۔ اب اگر کوئی اس کو یوں پڑھتا ہے، زال زال زال، یعنی زا کی آواز نکلتا ہے، تو یہ حرف بگڑ جائے گا، یہ حرف بگڑ جائے گا تو اس کا پھر معنی بھی بدلے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس حرف کو ادا کرتے وقت ہم نے یہ زا کی آواز، یہ زا کی آواز اس حرف میں نہیں ڈالنی، نہیں پیدا کرنی، نہیں مکس کرنی، ٹھیک ہے، اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو ذال ہے، ذال، اسی حرف کو ادا کرتے وقت اگر آپ جیم کی آواز لے آئے، ٹھیک ہے، یعنی جال جال، جیم کی آواز نکالے اس کے اندر، جال جال جال، تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ ذال ذال ذال۔ امید ہے اگر آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، ایکسرسائز کریں گے اس کی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بہت جلدی آپ سیکھ بھی جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، را را را، اس کو پور کرنا، موٹا پڑھنا ہے، زا زا زا۔ آگے چلتے ہیں، سین سین۔ آگے چلتے ہیں، بالکل سمپل حرف ہے یہ، سین ہر کوئی ادا کر لیتا ہے، ہاں اب فرق کرنا ہے اس کے اندر، شین شین شین۔ جی اب آپ دیکھیں، یہ سین ہے اور یہ ہے شین، شکل ایک جیسی ہے، مگر وہی میں نے آپ کو بتایا تھا، نقطوں سے حرف الگ ہو جاتے ہیں۔ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اس پر 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شکل تو ایک جیسی تھی، مگر نقطوں نے دونوں کی آواز کو چینج کر دیا، دونوں کی وائس کو چینج کر دیا۔ یہ بغیر نقطوں والے اس شکل کو سین پڑھیں گے اور اس کو شین پڑھیں گے، شین شین، یعنی یہ جو بیچ زبان ہے اس کو بیچ تالو پہ لگائیں گے، یہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اوپر کا تالو کا جو بیچ والا حصہ ہے وہاں اپنے بیچ زبان کو لگائیں گے تو یہ حرف ادا ہو جائے گا آسانی سے، شین شین، جیسے ہم بولتے ہیں شربت۔ اب شربت میں کیا ہے؟ سین نہیں ہے، بڑی شین ہے، جیسے بولتے چھوٹی سین بڑی شین، تو شربت میں یہ والی شین ہے، شربت۔ اب اگر کوئی بولے سربت، سربت، تو سربت نہیں ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا مخرج کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن پڑھنے کا لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صاد، صاد، یہ آخر میں آپ یہ بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے دال، دال کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، تو دال میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سب بتائیں گے آپ کو کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے، مگر ابھی جو ایک ہنٹس کے طور پر آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، آپ تھوڑا اس کو دیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں۔ صاد، صاد، آگے چلتے ہیں۔ ضاد، ضاد۔ اچھا، یہ حرف کو ادا کرتے وقت جو زبان کی کروٹ ہے، زبان کی کروٹ، جیسے مثال کے طور پر یہ زبان ہے، یہ کیا ہے؟ زبان، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو زبان کی کروٹ ہے، یعنی اس طرف والا حصہ اور اس طرف والا حصہ اور اس طرف والا حصہ، اس کو کروٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کروٹ کے بل لیٹتے ہیں نا، بھائی کروٹ کے بل لیٹ جائیں تو یہ ہم یوں لیٹے یا یوں لیٹے تو اس کو کروٹ بولتے ہیں نا، تو یہی زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان کی کروٹ کو جو اوپر کی داڑیں ہیں، آگے تو دانت ہیں اور پیچھے سائڈ داڑیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان داڑوں پر یہ زبان کی کروٹ کو لگانا ہے اور تھوڑا رک کر، ٹھیک ہے، اس حرف کو ادا کرنا ہے۔ تھوڑا مشکل حرف ہے تھوڑا مشکل حرف، مگر یہ کہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم سیکھ جائیں گے۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ضاد، ضاد، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ طا، 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 جی آگے چلتے ہیں۔ وا، وا، وا۔ اچھا، یہ جو حرف ہے اس حرف کو بھی ادا کرتے وقت ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ اس حرف کو ادا کرتے وقت وا میں زا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ زا ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ رہا زا، تو وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ وا میں کس کی آواز نہیں آنی چاہیے؟ اس حرف کو ادا کرتے وقت اس حرف کی آواز نہیں آنی چاہیے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں زا۔ کیا؟ زا، ٹھیک ہے، وا اور زا۔ اب اگر آپ نے اس کو وا کی جگہ پر زا، زا، زا پڑھا، یعنی زا کی آواز پیدا کری، تو یہ حرف پھر بدل جائے گا، یہ حرف بگڑ جائے گا۔ تو لہٰذا وا کو ادا کرتے وقت ہلکی سی بھی زا کی آواز پیدا نہیں کرنی۔ وا، وا، زا، یا لگیں زو، 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 یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وا، وا اس طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم سیکھ جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ عین، عین۔ اچھا، اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ والا جو حرف ہے جو بھی ہم نے پڑھا، عین، عین، تو اس کی آواز کیا بنے گی؟ توجہ سے سنیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے سب سے پہلے والا حرف پڑھا یعنی الف، ٹھیک ہے، جس کی آواز اگر اس پر حرکت آ جائے گی تو اس کی آواز پھر بن جائے گی اس کی آواز کیا بنے گی؟ یہ اور دونوں کی آواز میں فرق ہے، اور ٹھیک ہے۔ الف کی آواز بنے گی، عین کی آواز بنے گی۔ اب ان دونوں میں بھی اگر ہم نے فرق نہیں کرا تو معنی بدلے گا۔ جی ہاں، جیسے مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے علیم، علیم، علیم میں عین ہے، علیم میں یہ عین ہے۔ کون سا عین ہے؟ یہ والا حرف ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عین، علیم، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے واللہ علیم، واللہ علیم، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ جاننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، علیم۔ اب اگر کوئی علیم عین کی جگہ پر یوں بولتا ہے علیم، علیم، واللہ علیم، علیم نہیں علیم، علیم، دیکھیں علیم، علیم،
علیمن درست تو یہی ہے علیمن. اب اگر کوئی اس طرح نہیں نکالتا علیمن، علیمن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ. واللہ علیمن، علیمن کا معنی ہوتا ہے اور اللہ دردناک ہے، اللہ دردناک ہے. تو آپ دیکھیں ذرا سا حرف چینج ہو رہا ہے، مخرج کے ساتھ آپ حرف ادا نہیں کر رہے ہیں تو بالکل معنی کیسا بگڑ جا رہا ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا احد ایک معنی تھا، احد پڑھا تو معنی بن گیا اللہ بزدل ہے. اب آپ بولیں گے یہ ہم جان بوجھ کے نہیں، تو بھئی سیکھو تو صحیح. سیکھنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا بھر کی ساری چیزیں سیکھ لینی مگر قرآن نہیں سیکھنا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ FGN چینل آپ کے لیے جو نیو پروگرام لایا ہے قرآن کلاس، اگر آپ نے اس کو کنٹینیو دیکھا اور ایک ایپیسوڈ کو بار بار دیکھا، بار بار 20 سے 25 منٹ کا ایپیسوڈ ہوگا، بار بار ایک ایپیسوڈ کو آپ نے بار بار دیکھا جب تک کہ وہ حرف کی شکل کی پہچان نہ ہو جائے، مخارج کے ساتھ ادا ہونے والا نہ بن جائے، ٹھیک ہے، تب تک آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں، پھر اگلے ایپیسوڈ کو دیکھیں، پھر اگلے ایپیسوڈ کو دیکھیں. یعنی 20 سے 22 ایپیسوڈ ہمارے یہ ہو گئے. انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو کنٹینیو، ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی یہ اپلوڈ ہو گئے، وہاں سے دیکھتے رہیں. FGN چینل پر بھی یہ ٹیلی کاسٹ ہو گئے، نشر ہو گئے، وہاں سے بھی دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے. تقریباً 6 مہینے 1 سال تک آپ کنٹینیو دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، بہت جلد آپ مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے. تو میں بتا رہا تھا علیمن اور علیمن، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے عین کی آواز کی جگہ پر حمزہ کی آواز نکالی تو معاذ اللہ معنی چینج یعنی بدل جائے گا. آگے چلتے ہیں، آگے والے حرف پڑھتے ہیں. چلیں، غین، غین. آگے چلتے ہیں، فا، فا، فا. آگے چلتے ہیں، قاف، قاف، قاف. یہ بڑا قاف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز پور والی ہوتی ہے. اب آگے چلتے ہیں، کاف، کاف. اب آپ دیکھیں دونوں حرف کی آواز میں کتنا فرق ہے، ایک قاف ہے ایک کاف ہے، ایک کاف، ٹھیک ہے، مگر ظاہر سی بات ہے یہ قاف اس کی آواز پور ہو رہی ہے، اس کو موٹا پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو باریک پڑھا جا رہا ہے. تو ان کی آوازوں میں بھی ہمیں فرق کرنا ہے، قاف اور کاف. اب قادر، قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا، اور قادر کا مطلب بالکل چینج ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیں یہ قاف اور یہ کاف ان کی آوازوں میں فرق پیدا کرنا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ پریکٹس سے ہوگا، مشق سے ہوگا. آگے چلتے ہیں، لام، میم. آپ حروف کو دیکھتے بھی جائیں، ان کی شکلوں کو اپنے دماغ میں بٹھاتے بھی جائیں کہ لام کیسا ہوتا ہے، میم کس شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ شکلیں بھی اپنے دماغ میں محفوظ کرتے جائیں، سیو کرتے جائیں. آگے چلتے ہیں، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. جی محترم FGN چینل کا ناظرین، آج ہم نے اپنا نیو پروگرام جس کی آج پہلی کلاس تھی، جس کا نام ہے قرآن کلاس، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے آج پہلا سبق پڑھا ہے حروف تہجی کا. یہ 29 حروف ہے. اگر ان کو صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ پریکٹس کر کے، مشق کر کے اگر پڑھ لیا جائے، یاد کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو پھر قرآن پاک کو آگے مخارج کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ نیو کلاس، نیو پروگرام جس کا نام ہے قرآن کلاس، یہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو پھر آخر تک آپ ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. یعنی 20 سے 22 ایپیسوڈ ہو گئے اس کے، آخر تک ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. اور جب جب یہ پروگرام FGN چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ضرور جوائن بھی کیجئے گا. اور دوسری بات، FGN چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی یہ پروگرام اپلوڈ ہوا کرے گا، تو وہاں پر بھی جا کے آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. مگر یہ نیکی اپنے پاس ہی محدود نہیں رکھنی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پروگرام لانے کے اندر کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پوری ٹیم اس کے پیچھے لگتی ہے
تب جا کے کوئی ایک پروگرام تیار ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے یہ FGN چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی آپ کو پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل پر یہ جو پروگرام جب اپلوڈ ہو تو اس کی لنک جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو شیئر کر دیا کریں۔ کیا جب آپ تو قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، آپ کا تو ذہن بنا ہے، ٹھیک ہے، کہ چلو بھائی اب قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے بھائیوں کا بھی قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کا ذہن بن جائے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ لنک اٹھائی اس پروگرام کی یوٹیوب سے، آپ کے پاس جتنے بھی گروپ سے ہیں، جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں، سب میں شیئر کر دیجئے۔ ہمارے پاس جب دنیا بھر کی ویڈیو آتی ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیسا ویڈیو میں کنٹینٹ ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر تو حرام کنٹینٹ ہوتا ہے، ویڈیو ہوتی ہے، فوٹو ہوتے ہیں، ہم اس کو پوری دنیا میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے FB پیج پر، تو انسٹا پر، تو پھر یوٹیوب پر، تو پھر واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نیکی والا کام ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پروگرام کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ہو سکتا ہے آج کا پہلا ایپیسوڈ ہے، اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوگا، تھوڑا میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہوگا، مگر انشاءاللہ الکریم ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہمارا ایک ایپیسوڈ کا جو ٹائم ہو، ڈوریشن ہو، وہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ کا ہو۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان قرآن سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔